إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مسلم، جو کوئی دور کرے کسی مسلمان سے قربتاً من قرب دنیا، دنیا کی تنگیوں میں سے ایک تنگی، یا دنیا کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی، نفس اللہ عنہ، اللہ دور فرما دیں گے اس سے، قربتاً من قرب یوم القیامہ، قیامت کے دن کی تنگیوں میں سے کوئی ایک تنگی، ومن یسر علی مؤسر، اور جو کوئی آسانی کرے کسی تنگ دست پر، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ آسانی فرمائیں گے اس پر دنیا اور آخرت میں، ومن ستر مسلما، اور جو کوئی پردہ ڈالے کسی مسلمان پر، جو کوئی پردہ پوشی کرے کسی مسلمان کی، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ پردہ ڈالیں گے اس پر، اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، واللہ فی عون العبد، اور اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے، ما کان العبد، جب تک ہو بندہ فی عون اخیہ، اپنے بھائی کی مدد میں، اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے نقل کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مسلم، جو کہ دور کرے کسی مسلمان سے قربتاً کوئی ایک تنگی، من قرب دنیا، دنیا کی تنگیوں سے، قربن جمع ہے قربتن کی، قربتن ایک تنگی اور قربن کئی تنگیاں، جو کہ دور کرے کسی مسلمان سے دنیا کی تنگیوں میں سے کوئی ایک تنگی، دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی ایک پریشانی، دنیا کی تکالیف میں سے کوئی ایک تکلیف، نفس اللہ عنہ، اللہ دور فرمائیں گے اس سے، قربتاً من قرب یوم القیامہ، قیامت کی تنگیوں میں سے کوئی ایک تنگی، قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی ایک پریشانی، قیامت کی تکالیف میں سے کوئی ایک تکلیف، ومن یسر، اور جو کوئی آسانی کرے، علی مؤسر، کسی تنگ دست پر، یسر اللہ، اللہ آسانی فرمائیں گے علیہ اس پر، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، ومن ستر مسلما، اور جو کوئی پردہ ڈالے کسی مسلمان پر، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ پردہ ڈالیں گے اس پر دنیا اور آخرت میں، واللہ، اور اللہ، اگر واللہ ہا کی زیر کے ساتھ ہو، ہا کے کسرہ کے ساتھ،
تو معنی ہے اللہ کی قسم، واللہ اور اللہ، فی عون العبد اپنے بندے کی مدد میں ہے، بندے کی مدد میں ہے۔ آگے بریکٹ میں یوں لکھ سکتے ہیں، بندے کی مدد میں بریکٹ میں رہتا ہے۔ ما کان العبد جب تک ہو بندہ فی عون اخی ہے اپنے بھائی کی مدد میں، اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے نقل کیا ہے۔ قربتاً ایسا غم جو انسان کو فکر مند کر دے، جو دل کو ڈانپ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں بہت سارے اعمال کا بدلہ اور جزا بیان فرما دی ہے۔ فرمایا اگر کوئی بندہ کسی مسلمان سے دنیا کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کر دیتا ہے، ذرا سوچئے دنیا کی تنگیاں کون سی ہو سکتی ہیں؟ سوچیں، یہی ہو سکتی ہے نا، بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیا، پیاسا ہے اس کو پانی پلا دیا، مالی طور پر پریشان ہے اس کی مدد کر دی، کپڑا نہیں ہے اس کے بدن پر یا پھٹ چکا ہے اس کو کپڑا لے دیا، سردی کے موسم میں گرمی کے موسم میں حالات کے مطابق اس کی مدد کر دی، تنگ دست ہے اس کو مال دے دیا، غریب ہے اس کے لیے آسانی کر دی، قرض دار ہے اس کا قرض معاف کر دیا۔ ایسی ہی پریشانیاں جو ہیں آپ گن سکتے ہیں، اور یہی پریشانیاں ہیں دنیا کی۔ اب ذرا پوری فکر سے سوچئے آخرت کی پریشانیاں، آخرت کی تنگیاں کیا ہیں؟ آخرت کی تنگیاں، گرمی سے بندہ بے حال ہے، جان لبوں پر آئی ہوئی ہے، ایسے میں اس کو سایہ فراہم کر دینا۔ پیاس سے جسم بلک رہا ہے اور پانی نہیں مل رہا، حوض کوثر سے اسے پانی پلا دینا۔ کہیں سایہ دار جگہ نہیں ہے، اللہ کا اپنے عرش کا سایہ عطا کر دینا۔ پل صراط کی آسانی، جنت کے راستے کی آسانی، تو اندازہ کیجئے آخرت کی تنگیاں کتنی بڑی بڑی ہیں۔ وہ تنگیاں اللہ رب العزت دور فرما رہے ہیں دنیا کی چھوٹی چھوٹی تنگیوں کے عوض، لیکن انسانی نفس کے اندر ہرس سمائی ہوئی ہے، یہ ہرس اس کے دل سے نہیں جاتی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی تکالیف بھی اپنے بھائی سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ دل میں ایک تو حسد کے جذبات ہوتے ہیں، بغض کے، رقابت کے، کہ اگر اپنے بھائی کو تکلیف اور مصیبت میں دیکھتا ہے تو بسا اوقات یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تکلیف ختم نہ ہو۔ یہ بذات خود ایک گناہ بھی ہے کہ بھائی کو تنگی میں دیکھ کر اس کی نہ صرف یہ کہ مدد نہیں کی، بلکہ یہ ہے کہ بندہ بے حس بن گیا ہے، اسے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، جس نے کسی مسلمان سے دنیا کی تنگیوں میں سے کوئی ایک تنگی دور کی، اللہ رب العزت قیامت کے دن کی تنگیوں میں سے ایک تنگی اس سے دور فرمائیں گے۔ بہت بڑا انعام ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُؤْسِرٍ، جو کوئی آسانی کرے کسی تنگ دست پر، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ آسانی فرمائیں گے اس پر دنیا اور آخرت میں۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من انذر مؤسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ فرمایا اگر کوئی آدمی کسی مکروہ سے، کسی تنگ دست سے اس طرح سے آسانی پیدا کرتا ہے کہ یا تو اس کا قرض ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، یا اس کو قرض میں مہلت دیتا ہے، مہلت کو اور بڑھا دیتا ہے، اس کے لیے آسانی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا اجر کیا دیں گے؟ قیامت والے دن باری تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اسے عطا کریں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور کہیں بھی کوئی سایہ نہیں ہوگا۔
تو تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرنا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے، لوگوں میں سے خیر والا وہ انسان ہے جو لوگوں کے لیے خیر والا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنا خیر کا دامن لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بڑھا دے۔ اللہ رب العزت ایسے آدمی کی غائبانہ مدد فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آخرت میں اس کے لیے آسانی ہے۔ حدیث مبارک کو دیکھیے، فرمایا ہے یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بس یہ سوچ لیجئے، اگر ہم دنیا میں آسانی چاہتے ہیں، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ دنیا کے کسی مسئلہ میں گرفتار ہو جاتا ہے، یہاں ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ آپ اس دنیاوی مسئلہ سے، اس پریشانی سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے، دیکھیے آپ کا جو بھائی بھی تنگ دست ہے، کسی حوالہ سے اسے ضرورت ہے، اس کی ضرورت پوری کریں، اس کو تنگ دستی سے نکال دیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث مبارک اللہ کی جانب سے ایک وعدہ ہے کہ یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العزت ایسے آدمی کے لیے دنیا میں بھی آسانی پیدا فرما دیں گے اور آخرت میں بھی۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کوئی پردہ ڈالے کسی مسلمان پر، کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، تو باری تعالیٰ اس کی جزا کیا دیتے ہیں؟ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیں گے۔ توجہ فرمائیے کہ آج ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عیبوں پر پردہ پڑا رہے، لوگوں کو اس کی عیوب کے بارے میں پتہ نہ چلے، اس کی عیب چھپے رہیں۔ میری آپ کی، سب کی یہی خواہش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے عیوب پر پردہ پڑا رہے، تمہیں اس کے لیے ایک عمل کرنا ہوگا۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، جو آدمی بھی اپنے مسلمان بھائی کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے، یعنی باری تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت فرمائیں گے۔ ہم ایسے فریب کھائے ہوئے، دھوکے میں پڑے ہوئے ایسے لوگ ہیں، ہم لوگوں کے عیوب گن گن کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اپنے بھائی کے سارے عیوب میں لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کر دیتا ہوں، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی عزت گر جائے، اور پھر میں اللہ سے امید یہ بھی رکھتا ہوں کہ اللہ میری عیبوں پر پردہ ڈالے رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح و شام کے اذکار کے اندر جو دعائیں مانگا کرتے تھے، ان میں ایک دعا کے یہ کلمات بھی ہیں، اللہم استر عوراتی، باری تعالیٰ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تو آئینہ کی طرح صاف اور شفاف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے پاکیزہ زندگی دنیا کے کسی انسان کی نہیں ہے، لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی کہ تم نے اس طرح سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ اور کسی بھی انسان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ بھی بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ اس کے عیوب پر پردہ پڑا رہے، لوگوں کو اس کے عیوب کا پتہ نہ چلے۔ اللہ رحیم و کریم بڑی ہی عاجزی اور انکساری سے تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہمارے عیوب پر پردہ ڈالے رکھنا۔ ہم بڑے گناہ گار، عیبوں سے بھرے ہوئے انسان ہیں، اے اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھنا۔ جیسے دنیا میں ہمارے عیوب کو چھپائے رکھا، ایسے ہی اللہ رب العزت آخرت میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپا دینا، ہمیں آخرت میں رسوا نہ کرنا، دنیا میں رسوا نہ کرنا۔ فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالتے ہیں۔ اور فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہے۔
یعنی جب تک بندہ اس تلاش میں ہے کہ میرا بھائی جو تنگ دستی کا شکار ہے میں اس کی مدد کرتا رہوں، جب تک اس کے کاموں کو سنوارنے میں لگا رہتا ہے، اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت ایسا کرنے والے کی مدد میں ہوتے ہیں۔ مسلمان بھائیوں کو خوش کرنا ایک افضل عمل ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الاعمال ان تدخل على اخیک المؤمن سرورا او تقضی عنہ دینا، اعمال میں سے افضل عمل یہ ہے کہ تو اپنے مومن بھائی پر خوشی کو داخل کرے، اس کے لیے خوشی کا سامان پیدا کرے، اور تقضی عنہ دینا، یا اس کی طرف سے قرض ادا کر دے، اور تطعمہ خبزا، یا اسے روٹی کھلا دے۔ اس حدیث مبارک کی شرح بہت طویل ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ اور اہم نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو عمل کی جزا اس کے عمل کی طرح کی دیتے ہیں، جیسا وہ عمل کرتا ہے ویسا ہی اس کے لیے بدلہ ہے۔ جیسے دیکھیں، اگر اپنے بھائی کے لیے دنیا میں تنگی دور کرتا ہے، اللہ اس کے لیے تنگی کو دور کر دیں گے۔ وہ اپنے بھائی کے لیے آسانی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے۔ وہ اپنے بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ تو جو ہم اپنے بھائی کے لیے اچھائی والا عمل کریں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ویسی ہی اچھائی اور ویسے ہی حسن سلوک کا ہمارے دل کے اندر اور ہماری سوچ میں ایک امید ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ نیک عمل اگر کر رہے ہیں، اس کی بھلائی کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ کوئی بھی آدمی اس کو نہیں جانتا ہے، کوئی میری کوشش کو نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ عرش والا رب وہ تو دیکھ رہا ہے، اور وہ یقیناً بندے کو اس کے اس عمل کا بدلہ دے گا۔ دنیا والے کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ دنیا والے تو خود محتاج و فقیر ہیں۔ اس کو عمل دکھانے کی کوشش کیجئے، اس کے لیے عمل کیجئے جو رب العالمین ہے، جو جہانوں کا مالک، جہانوں کا پروردگار ہے۔ آئیے اگلی حدیث مبارک۔ وعن ابی مسعود رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دل علی خیر، جو کوئی رہنمائی کرے کسی بلائی پر، جو شخص کسی کو بلائی کا راستہ دکھا دے، فلہ، تو اس کے لیے ہوگا مثل اجر فاعل ہی، کرنے والے کی مثل اجر۔ اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے نقل کیا ہے۔ وعن ابی مسعود رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دل علی خیر، جو کوئی رہنمائی کرے علی خیر، کسی بلائی پر، جو شخص کسی کو بلائی کا راستہ دکھا دے، فلہ مثل اجر فاعل ہی، تو اس کے لیے ہوگا اس کے کرنے والے کی مثل اجر۔ اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے نقل کیا ہے۔ یعنی جو آدمی بھی کسی کو نیکی کا راستہ بتاتا ہے تو اس کے کہنے پر جو آدمی نیکی کے راستے پر چل پڑا ہے، وہ جو اس راستے پر نیکیاں کرتا چلا جائے گا، اس کو تو اجر ملنا ہی ہے، اور وہ بندہ جس نے اس کو بلائی والے راستے پر لگایا ہے، نیکی کی دعوت دی ہے، اسے بھی اتنا ہی اجر ساتھ ساتھ ملے گا۔
اس سے تبلیغ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اچھی بات کہنا، تبلیغ کرنا، علماء کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، مدرسین کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ مدرسین جن سے پڑھنے والے طالب علم جتنا دین کا کام آگے کریں گے، ان سے لیا ہوا علم جتنا آگے پھیلائیں گے، جو ان کو اجر مل رہا ہے ان میں برابر کے شریک ان کے اساتذہ کرام ہیں۔ ایک عالم دین جو گفتگو کرتا ہے تو اس کی بات سن کے جتنے لوگ نیکی کی طرف جائیں گے، نیکی والا راستہ اختیار کریں گے، اتنا ہی عالم دین کو بھی اجر مل رہا ہے۔ اور اس سے علماء، مدرسین، واعظین، مبلغین، ان کے لیے ایک مثبت راستہ بھی دیا جا رہا ہے کہ جو بھی خیر کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی ایک مبلغ اور ایک مدرس، ایک خطیب، اس کا کام یہ ہے کہ بلائی کے راستے کی طرف دعوت دے، خیر کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائے۔ وہ افتراق، انتشار، لوگوں کو توڑنے کے لیے، اختلافات کے لیے اگر دعوت دے گا تو وہ خیر کی دعوت یقیناً نہیں ہے۔ اگلی حدیث مبارک، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استعاذکم باللہ، جو تم سے اللہ کے نام کے ساتھ پناہ مانگے، فَأَعِیذُوهُ، تو تم اسے پناہ دو، وَمَن سَأَلَکُم بِاللَّہ، اور جو تم سے اللہ کے نام پر سوال کرے، فَأَعْطُوهُ، تو تم اسے دو، وَمَن أَتَى إِلَيْكُم مَّعْرُوفًا، اور جو تم سے بلائی والا سلوک کرے، تم سے نیکی کرے، فَكَافِئُوهُ، تو تم اسے بدلہ دو، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، بس اگر تم نہ پاؤ، بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں بدلہ، بس اگر تم بدلہ میں دینے کے لیے کوئی چیز نہ پاؤ، فَادْعُوا لَهُ، تو اس کے لیے دعا کر دو۔ اخرجہ البیہقی، اس کو بہقی نے نقل کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من استعاذکم باللہ، جو تم سے پناہ مانگے اللہ کے نام پر، جو شخص تم سے اللہ کے نام پر، اللہ کے نام سے پناہ مانگے، فَأَعِیذُوهُ، تو تم اسے پناہ دو، وَمَن سَأَلَکُم بِاللَّہ، اور جو تم سے سوال کرے اللہ کے نام پر، فَأَعْطُوهُ، تو تم اسے دو، وَمَن أَتَى إِلَيْكُم مَّعْرُوفًا، اور جو تمہاری طرف بلائی کا سلوک لے کر آئے، جو تمہارے ساتھ بلا سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، فَكَافِئُوهُ، تو تم اسے بدلہ دو، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پس اگر تم نہ پاؤ، فَادْعُوا لَهُ، تو اس کے لیے دعا کرو۔ اخرجہ البیہقی، اس کو بہقی نے نقل کیا ہے۔ استعاذہ کہتے ہیں پناہ مانگنے کو، یہ باب استفعال سے ہے، پناہ طلب کرنا، پناہ مانگنا۔ تو اگر کوئی آدمی تم سے اللہ کے نام پر پناہ مانگتا ہے تو تم یہ چیز دیکھو کہ کس کے نام پر پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کے نام پر پناہ مانگی جا رہی ہے تو اسے پناہ دے دو۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع پر ایک کافر سے
ان کا آپس میں ایسا معاملہ بنا کہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو، اور جب اس آدمی نے، کافر آدمی نے دیکھا کہ میرے لیے بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہے، اس نے باواز بلند کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے نام پر پناہ مانگی۔ کلمہ پڑھنا اس بات کی دلیل تھا کہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے چھوڑ دیا جائے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ ایسا کر رہا ہے، انہوں نے تلوار کا وار کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ اٹھا کے کہا، باری تعالیٰ میں حضرت اسامہ کے عمل سے بیزار ہوں، میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے عمل سے بری ہوں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے نام پر پناہ مانگتا ہے، اب اس کے جرائم کو، اس کے قصور کو بہتر ہے کہ معاف کر دیا جائے، اللہ کے نام پر اس کو پناہ دی جائے اور اس کا باطنی معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ فرمایا جو اللہ کے نام پر تم سے سوال کرتا ہے تو تم اسے دو، اگر تو غیر اللہ کے نام سے سوال کرتا ہے، بعض مانگنے والے ایسے آتے ہیں کہ وہ غیر اللہ کا نام لے کر، کسی صاحب قبر، صاحب مزار کا نام لے کر اس نام پر مانگتے ہیں۔ ایسے افراد کو سمجھانا چاہیے، انہیں کہا جائے کہ اگر آپ حقدار ہیں تو اللہ کے نام پر مانگو، اس سے کہ غیر اللہ کے نام پر جو مانگتا ہے، اس حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ اسے نہ دیا جائے۔ اس سے کہ واضح طور پر ہے، جو تم سے اللہ کے نام پر سوال کرتا ہے، اللہ کے نام پر مانگتا ہے، تم اسے دو۔ یعنی جو اللہ کے نام پر سوال نہیں کرتا، کسی اور کے نام پر سوال کرتا ہے، تو اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو رد ہی کرنا چاہیے، یا اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی اگر آپ حقدار ہو اور آپ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تو اللہ کے نام پہ مانگ لو۔ اور ارشاد فرمایا ومن آتا الیکم معروفا فکافئوہ، جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تم بھی آگے سے اسے اچھا بدلہ دو۔ ایک عربی کے شعر کا مقولہ ہے، ان انت اکرمت الکریم ملکتہ، اگر تو شریف آدمی کی عزت کرے گا تو اس کا مالک بن جائے گا، کیوں کہ بدلے میں وہ اس سے بڑھ کے تیری عزت کرے گا۔ وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَ، اور اگر تو ایک گھٹیا آدمی کی عزت کرے گا وہ مزید سرکش ہو جائے گا۔ یہ تو خیر عربی کا ایک مقولہ ہے نا، حدیث نہیں ہے۔ بندے کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ ہی اچھا سلوک کرے۔ پھول ہر ایک کے لیے خوشبو ہی بکھیرتا ہے، شہد ہر ایک کے لیے میٹھا ہی ہے، ہوا ہر ایک کو ٹھنڈک ہی پہنچاتی ہے، سورج ہر ایک کو دھوپ کی روشنی پہنچاتا ہے۔ تو بندے کو ایسا بن جانا چاہیے کہ اپنے عمل کو کہیں بھی خراب نہ کرے۔ تو ارشاد فرمایا جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تمہارا حق بنتا ہے کہ اس نے تم پر ایک احسان کیا ہے، تمہیں احسان کا بدلہ دینا چاہیے۔ ہاں اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تو کم از کم اس سے اچھا جملہ بھی بولا جا سکتا ہے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کوئی عطیہ دیا جائے، اگر وہ کوئی چیز بدلہ میں دینے کے لیے جو اس کو دینی چاہیے نہ پائے تو وہ اس کی تعریف ہی کر دے، کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے شکر ادا کر دیا۔ کم از کم اس کی تعریف کرے، اس کے اچھے عمل کو اپریشیٹ کرے، اس کو حوصلہ دے، اس کے لیے تسلی کے الفاظ بولے۔ فرمایا اور جس نے احسان کو چھپایا اس نے ناشکری کی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جس شخص سے کوئی بلائی کی جائے
اور بلائی کرنے والے کو اتنا کہہ دے جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے بہتر بدلہ دے، تو اس نے تعریف کا حق ادا کر دیا۔ کیوں کہ وہ یہ کہتا ہے تم نے میرے ساتھ جو احسان کیا ہے یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا بدلہ تو باری تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں۔ اور باری تعالیٰ کی طرف بدلے کو لوٹا دینا کہ اللہ رب العزت تو اسے بدلہ دے، تو اسے اچھا اور نیک بدلہ اور جزا عطا فرما، تو ایک سب سے بہتر ذات کی طرف اس نے اس معاملے کو لوٹا دیا ہے۔ اب اللہ رب العزت اسے اچھا اور احسن بدلہ ہی عطا کریں، تو فرمایا کہ اس نے تعریف کا حق ادا کر دی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔